السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کریں گے اور اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ تعارفی باتیں۔ نمبر 1، یہ پوری سورت مکی ہے۔ نمبر 2، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ نمبر 3، یہ سورت قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے۔ نمبر 4، مکمل نازل ہونے والی سورتوں میں یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ نمبر 5، اس میں سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن کریم اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اس سورت کے فضائل کیا ہیں؟ نمبر 1، احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آپ نے اوپر سے کوئی تیز آواز سنی۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آسمان پر ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے 2 نوروں کی خوشخبری لایا ہوں، 2 نور کی، جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب بھی ان کی تلاوت کریں گے آپ کو یہ چیزیں ضرور عطا کی جائیں گی، یعنی جو سورہ فاتحہ میں ہیں جیسے ہدایت، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہیں جیسے مغفرت۔ نمبر 3، جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت کا جواب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مانگے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کو ملے گا اور میرا بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ صحیح مسلم۔ مسائل کے اعتبار سے، نمبر 1، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ کی عبادت اور اپنی بے بسی کا اعتراف، پھر ہدایت اور دیگر ضروریات کی دعا مانگی جائے۔ نمبر 2، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامات ہیں جیسے رکوع اور سجدہ۔ نمبر 3، مختار مطلق سمجھ کر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔
ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ، رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ ہر کام میں حقیقی مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہیں۔ نمبر 4، اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔